کاغذات ایسے ہیں جن میں مقدس الفاظ لکھے ہیں تو ان کو جلا دینا جائز ہے. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ جائز. ٹھیک ہے. جتنے بھی مقدس اوراق ہیں انہیں زمین میں دفن کر دینا یا آگ میں جلا دینا یہ اصلاً درست ہے، لیکن کبھی نہ کرنا. یہ جاہلوں کی قوم ہے اور انہیں فتنوں میں ہوا دینے میں مزہ آتا ہے. نئے نئے فتنے پیدا کرتے ہیں. آپ نے کبھی کر لیا تو آپ پہ کفر کا فتویٰ بھی لگے گا، توہین رسالت علیہ الصلوۃ والسلام کو فتویٰ بھی لگے گا اور مار دیں گے جان سے. یہ کبھی نہ کرنا. اور اصل اس کی یہ ہے جو شیعہ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم اس کے قائل ہو کہ مقدس اوراق کو جلایا جا سکتا ہے کیونکہ امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کے کچھ صفحات جلائے تھے. اب بات پوری کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم اس بات کے قائل ہیں کہ وہ صفحات اور وہ مقدس نام ان کو بے حرمتی سے بچایا جائے. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو قرآن پاک لکھا جاتا تھا اس میں پڑھنے والا اپنی ڈکٹیشنز کاتب سے لکھوا دیتا تھا. مثلا ام المومنین سے عائشہ یا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ قرآن پاک لکھوا رہی تھی، تو جب کاتب اس آیت پہ پہنچا کہ حافظوا علی الصلوات، لوگوں اپنی نماز کی حفاظت کیا کرو، والصلاۃ الوسطیٰ اور درمیان والی نماز کی، تو انہوں نے کہا بچے اس کے بعد لکھو صلاۃ العصر، عصر کی نماز کی. اللہ کے الفاظ ہیں درمیان والی نماز. دو نمازیں ادھر ہو گئیں، فجر اور ظہر، دو رات کو ہو گئی، درمیان والی نماز عصر ہو گئی. ام المومنین رضی اللہ عنہا نے اس کی تشریح میں لکھوایا صلاۃ العصر. اب یہ ام المومنین ہی جانتی تھی نا رضی اللہ عنہا کہ میں نے یہ لکھوایا. پڑھتی ہوں اسے نہیں پڑھتی ہوں گی، باقی قرآن کی تلاوت اور چیز ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ایسی بہت سی ڈکٹیشنز جمع ہو گئی اور ڈر یہ لگ گیا تھا کہ آنے والی جو نسل ہے کہ یہ نہ ہو وہ پڑھتی رہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ والصلاۃ العصر. یہ خوف شروع ہو گیا تھا کہ ایسے نہ ہو قرآن کا کہیں متن بدل دے. تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کے ستون کے نیچے یہ سارے کاغذات رکھوا کے اور مسجد نبوی کا ایک ستون کھڑا کر دیا تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے 8 ستون ہیں اور ان کے بعد بھی کچھ ستون ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بنوائے تھے، اس طرح تک کہ امت قرآن کے ٹیکسٹ اس پر پابند رہے. اور جس صحابی رضی اللہ عنہ نے وضاحتی جملے اپنے لکھوائے ہیں یہ اگلے نسلوں تک ویسے تو پہنچے لیکن لکھے ہوئے پہنچیں گے تو قرآن کچھ سے کچھ ہو جائے گا. پھر ایک روایت آتی ہے کہ امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا جو نسخہ میرے لیے لکھا گیا ہے، اور یہ پکی بات ہے کہ انہوں نے کہا عالم اسلام کے 7 شہروں میں اس کے بڑے بڑے نسخے بھجواؤ، اور شہر کی جو سینٹرل ماسک ہے اس میں یہ نسخہ رکھو اور لوگوں کو کہو کہ آئیں اور اس قرآن کو دیکھ کر اپنا قرآن لکھ کے لے جائیں. اور فرمایا اس کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہنے دی جائے گی. اس کو کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جامع القرآن، انہوں نے قرآن کو جمع کیا اور پھر نشر کر دیا. یہ تھی اصل بات. لوگ کہتے ہیں انہوں نے جلوا دیے ہوں گے بھی، اس لیے کہ امت کی حفاظت اور قرآن کا ٹیکسٹ یہ زیادہ ضروری ہے. یہ تو ہمارے عرف میں جلانے کو چونکہ برا سمجھتے ہیں اس لیے یہ ہمارا عرف ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں جوتوں سمیت نماز پڑھ لیتے تھے، اس لیے کہ وہاں عرف الگ تھا. یہاں پر عرف الگ ہے، یہاں جوتوں سمیت مسجد میں آنا بے ادبی سمجھی جاتی ہے. تو اس لیے جو آپ نے لکھا ہے یہ اصل مسئلے کی بدین سے تحریر فرمایا، وضاحت کر دی، لیکن یہ کبھی کیجیے گا نہیں، بالکل نہ کرنا.